السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وأطیب الصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ اجمعین واصدقائہ وذریتہ واقاربہ واجدادہ وامہاتہ واتباعہ اجمعین۔ علم و تعلم کے سلسلہ کے تحت ہماری تقریر و تحریر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ حکیم الامہ نکتہ سنج خاوراں فی السیوف اسلام حضرت اقبال بلند، اقبال بزرگ کے رشحات و ابیات منظوم کی ضو میں جاری ہے۔ آج کا شعر میں نے جاوید نامہ کے نقطۂ آغاز سے اٹھایا ہے۔ رازدان علم الاسماء کی بود، مست آن ساقی و آن صحبا کی بود، کہ ہمارے پدر علم الاسماء کے رازدان تھے، وہ ساقی کی دیدار سے مست ہوئے، اب وہ مستی ان کے صحبا کو خالی نہیں ہونے دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب جلیل کا دیدار فرمایا، اللہ آپ کا ساقی ہے اور آپ کو وافر دیا، اور وہ سب کچھ اس صحبہ میں منتقل ہو گیا جو صحبہ آپ کی ذریت کے پاس چلی آ رہی ہے۔ انسان علم کے سبب ممتاز ہے۔ اللہ نے ہمارے پدر آدم علیہ السلام کو اسماء و اقدار کا علم عطا فرمایا۔ ملائکہ اور دیگر تمام خلائق نے ان کے علمی تفوق کو تسلیم کیا اور ان کی فضیلت کی تعظیم فرمائی۔ تب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو حقائق اشیاء کی معرفت کا علم دیا۔ آپ ماوا و مادہ سے شناسہ اور مانوس ہو گئے۔ آپ کی یہ خواص آپ کی ذریت میں توسیع اور تنوع اختیار کرتے چلے گئے۔ آج آپ کی ذریت انہی اسماء و اسرار کی بدولت تسخیر مادہ و ناسوت میں مشغول ہے۔ معاملہ یہاں تک محدود نہیں، بقول حکیم الامت جہاں ابھی اور بھی ہیں بے نمود۔ تسخیر کا یہ عمل ناسوت سے ہاہوت تک پھیلا ہوا ہے اور علم کے رہین منت ہے۔ علم اشیاء ناسوت میں کار فرما ہے اور علم الاسماء عالم بالا میں روبہ کار ہے۔ یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، اللہ وہ ساقی مطلق ہے، لطیف علیم ہے، معطی و وہاب ہے، کہ جس نے نور اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو قسیم بنایا، اور یہ جہان و آن جہان اس میں محمد سے بقع نور بنے گا۔ یہ صحبہ ایسا سرمست ہے کہ اس کی کیفیت ہائے مستی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قطرہ آب سے لے کر بحر دیدار ذات تک علم کا یہ سلسلہ لامتنا ہی ہے۔ جب ساقی بے حد ہے تو صحبہ بھی حد سے متجاوز ہے۔ وہ رازدان علم الاسماء سیدنا آدم علیہ السلام بہت سے اسرار کا امین ہے، اور وہ راز کن فکاں محمد الرسول اللہ مدینۃ العلم ہے۔ حاضر و غائب اللہ کی عطا سے آپ کے احاطہ علم میں ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین،
اور زدنی علما آپ کی دستار فضیلت ہے۔ دنیا میں طبعی اور کسبی و توفیقی علم متاع کے حصول، ارتقاء و نشو و نما کا وسیلہ ہے۔ جسمانی حاجات کے لیے متاع کی اضافیت انسان کی ضرورت ہے۔ یہ علم الاسماء کا پرتو اور بروز ہے۔ علم الاسماء کا خطیرۃ الاولی اللہ کی معرفت ہے۔ ہاہوت کا دیدار اس کا نصیب، اور لاہوت کی سیر اس کا سفر نصیب ہے۔ جبروت و ملکوت و میثاق و مثال کی بو کلمونیہ اور الطاف عمیم علم الاسماء کی تسخیرات و فتوحات۔ اس جہان میں انسان کا پڑاؤ عارضی ہے لیکن انتہائی بامقصد ہے۔ یہ جہان حبوط، کبد، تکلف اور ابتلا سے عبارت ہے۔ طلب و تلاش و جستجو اس کا خاصہ ہے۔ فطرت علم نافع و راسخ و ہدایت سے معمور ہے۔ خارجی کائنات میں ہدایت کا منشور ہے۔ اللہ جل مجدہ نے رسل عظام علیہم السلام، انبیاء اکرام علیہم السلام کے ارسال و بعثت اور ختم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اتمام و کمال کے ذریعے حجت تمام فرما دی ہے۔ اللہ کی فیاضی یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو اتمام عطا فرماتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے نور کی طرف راہ دیتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، لیکن اس کے لیے انابت ضروری ہے۔ یہدی من اناب، بس علم وہ نور ہے جس سے یہ جہان اور آن جہان منور ہو سکتے ہیں۔ یہ جہان راست مادی ترقی اور عدل اجتماعی کا متقاضی ہے۔ یہاں ایمان، اقدار اور مکارم اخلاق کی معاشرت درکار ہے، اور وہ جہان معرفت کے حضور مسخر ہے۔ علم انفس و آفاق سے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ جزاکم اللہ۔